میں جو ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا لائک کہ اور میں اپنی ہم آپ کو ایک میں مثال بھی دیتا ہوں. جب ہم یہ نسیہ بنا رہے تھے اور آپ کو ہماری بیک گراؤنڈ بھی ساری ریلیجس بھی پتہ ہے کسی نہ کسی حد تک, تو ایک بڑی ڈبیٹ تھی یار کہ ہم یہ 4 سالہ کورس درس نظامی کو چھوڑ کے بنائیں نہ بنائیں کیا وہ کریں. اینڈ کئی یعنی وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی پازیٹیولی ریلیجس بڑوں سے بڑی تنقید کا بھی وہ ہوا کہ جی یہ تو بغیر پوچھے, جیسے نہیں کہتے کہ اچھا ایک پرسنلی یہ ہوتا ہے کہ انسان نا اپنے اوپر جب بھی انٹروسپیکٹ کرے تو بندہ کہتا ہے یار میری کیا حیثیت ہے, اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, میں کیسے, تو لائک کتنی انسان کی تھک اسکن ہونی چاہیے کہ یار نہیں آپ پرواہ نہ کرو, کتنا مشورہ کرنا ہے, بیکاز ایک ڈر تو ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یار کہ یہ نہ ہو اچھا کرتے کرتے میں فتنہ ہی نہ پیدا کر دوں. یا جیسے آپ نے جو مثال کی میں نے بلکہ بات سوچی ہوئی تھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ کریج کیسے لے کے آتے ہیں. اب جو آپ نے سنتوں والی اور فرض والی بات کی, میں نے آپ کی کلک بھی دیکھی اور اس کی فقی جتنی بھی حیثیت ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے, بٹ دوسری طرف سے ایک آرگیومنٹ یہ آ سکتی ہے کہ جی ہاں بٹ صاحب تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے, بٹ میں آپ کو 100 بندے بتا دیتا ہوں جنہوں نے یہ سنا انہوں نے سنتے چھوڑ دی. ٹھیک ہے, ہاں ان کے اپنے اخلاص کی بھی کمی ہے, بٹ یہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ایک چیلنجنگ وہ نہیں ہوتا. آپ نے اپنی اس میں کیسے وہ کیا اور آپ کیا مشورہ دیں گے یعنی ہمیں پرسنلی بھی جو ایسے ادارے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جو سن رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس میں بیلنس؟ دیکھو جہاں تک تو ارسلان میاں ایک قرآن حدیث کا تعلق ہے وہ تو ایک اٹل باتیں ہیں, اس میں تو کوئی ظاہر کوئی قرآن میں تھوڑی کوئی چینج کر سکتا ہے یا حدیث میں کوئی تھوڑا چینج کر سکتا ہے, طریقہ کار میں چینج کی جا سکتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ کرنے. اب میری گزارش ہے اپنے بڑوں سے جو بڑے جن کو اللہ نے توفیق دی, ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ ان چھوٹوں کی بات سنا تو کریں اور کھلے دل سے سنیں. ایک ہوتا ہے بات سننا. اب مجھے یاد ہے میں نے جیسے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ جی میں نے کہا جی میری بات سنیں, یہ جو ہمارا مستورات کا کام ہے یہ اس طرح جو ہے نا اس کا فائدہ کم ہو رہا ہے, تو میری ایک رائے ہے, اگر آپ کہیں تو میں رائے دوں. تو انہوں نے کہا جی دے رائے. میں نے کہا یہ ایک تعلیم ہوتی ہے ہماری مستورہ کی جو تعلیم ہے, یہ جس گھر میں ہوتی ہے نا وہاں پہ مثلاً 5-6 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ملکوں میں سفر کیے ہوئے ہیں. اگر وہ 5-6 عورتیں جو ہے نا, عورتوں کے ذہن ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے. اب تعلیم جو ہے تعلیم ایک گھر میں آپ رکھ دیتے ہیں, تو ایک گھر میں تعلیم جو آپ رکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے بھی وہ جو ہوتی ہے نا ایک شوق اور ذوق وہ نکل جاتا ہے. اور دوسری جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھر میں تعلیم نہیں رکھتے وہ بھی اوفینڈ ہو چکی ہوتی ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ساڑھے گھر کیوں نہیں رکھی, میں جانا ہی نہیں. اب وہ تعلیم پہ جانا چھوڑ دیتی ہیں, ان میں طاقت نہیں رہتی, تعلیم کمزور ہو جاتی ہے. تو میری رائے ہے کہ اس کو آپ تھوڑا ٹائم دے دیں, 6 مہینے کا سال کا ٹائم دیں. 6 مہینے سے گھر میں ہوگی, 6 مہینے سے گھر میں, اس سے طاقت بھی رہے گی اور لوگ ناراض بھی نہیں ہوں گے, کام چلتا بھی رہے گا. یہ میں نے رائے دی. اب مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ایسی رائے دی, کسی نے نہ اس بات کو سنا نہ اس کو ریکگنائز کیا. اس کہاں سے ٹھیک ہے کریں جا کام. ٹھیک ہے, اب تعلیم کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا تعلیم کا حال ہے لوگوں کا. ہم اپنے گھروں میں تعلیم, اگر اب اس کو کہیں کہ یہ تعلیم کا حال ٹھیک نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں بھی تعلیم کا حال ٹھیک نہیں تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے, تو فوراً طور پہ کہ جی یہ محروم ہو گیا جی, جیسے دعا کرو جی. یہ رویہ کیا رویہ ہے؟ ان رویوں سے آگے مناسب نہیں, خرابی پھیل رہی ہے. اب جیسے آپ لوگ ایک کام کر رہے ہو, آپ کا مقصد کیا ہے پیچھے کہ بھی لوگ دین سے جڑ جائیں. اب اس میں بڑوں کو چاہیے کہ بڑے بیٹھ کے بجائے کھلے دل سے بیٹھ کے آپ سے بیٹھ کے پوچھیں ہاں بتاؤ کیا کر رہے ہو, آؤ, اور بتا کے اس پہ کہ ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں, بیٹھ کے اس پہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آپ کر دو. انکریج کرے کہ کہیں تھوڑا سا نوک پر الٹی سیدھی کرا دیں, بالکل, بجائے اس کے کہ کہیں کہ جی نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے اس وقت کیا گیا تھا. تو یہ اس سوچ سے پھر نقصان ہوگا.